FATF نے بالآخر 4 سال بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا عندیہ دیا ہے اور اس پروسیس کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ اگلے ماہ ان کی ٹیم کے فزیکل وزٹ کے بعد مکمل طور پر پاسبل ہو پائے گا۔ اس کا پاکستان کو معاشی طور پر کیا فائدہ ہوگا اور کس طرح امریکن اور انڈین لابی نے مل کر پاکستان کو FATF کے ذریعے 48 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے، یہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی دوسری اہم خبر پاکستان سٹیزن پورٹل، جو کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان نے شروع کیا، جہاں آپ آن لائن ایپ کے ذریعے کسی ادارے کے خلاف، شخص کے خلاف شکایت کر سکتے تھے۔ اس میں 47 لاکھ پاکستانیوں نے شکایات کی، جن میں سے 38 لاکھ شکایات کو حل کیا گیا، اور جو لوگوں کی طرف سے پازیٹیو فیڈ بیک دیا گیا وہ 45.5% بنتا ہے، یعنی 22 لاکھ لوگوں نے اچھا پازیٹیو فیڈ بیک دیا، جو کہ پاکستان جیسے ملک میں بڑی اچھی ریشو کنسیڈر ہوتی ہے۔ اسی پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب تک پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل چل رہا ہے اور اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ FATF ایک ایسا ادارہ جس کے ذریعے مخالف ملکوں کی عام ٹویسٹنگ کی جاتی ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے مختلف الزامات لگا کر منی لانڈرنگ کے، دہشت گردی کی فائنانسنگ کے، تاکہ ان کی اکانومی کو ڈیمیج کیا جا سکے اور پھر ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکیں۔ یہ امریکن اور جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے۔ پاکستان سن 2008 سے اس اہم ادارے کے ٹارگٹ پہ ہے، کبھی وہ اس کو گرے لسٹ پہ ڈالتے ہیں، کبھی نکالتے ہیں۔ تو اب تک پاکستان مجموعی طور پر تقریباً 48 ارب ڈالرز کا لاس کر چکا ہے، یہ FATF کی سینکشنز کی وجہ سے۔ آخری مرتبہ پاکستان پر فروری سن 2018 میں سینکشنز لگیں، جب نون لیگ کی پچھلی حکومت تھی۔ اس کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ پہ ڈالا گیا اور پوری تاریخ میں سب سے سخت پروگرام دیا گیا، یعنی 34 ایسے اقدامات کرنے کا کہا گیا جس کے ذریعے ان کے بقول منی لانڈرنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے، ٹیرر فائنانسنگ کم کی جا سکتی ہے۔ تو پاکستان نے اب 34 کی 34 شرائط مان لی ہیں، اپنی رپورٹ دی ہے۔ ان 34 میں سے 32 شرائط جو ہیں وہ PTI حکومت اپریل کے مہینے تک مان کے جا چکی تھی، باقی پروسیس اب جا کمپلیٹ ہوا ہے صرف 2 شرائط کا۔ تو اس کے بعد جو برلن میں لیٹسٹ گزشتہ روز میٹنگ ہوئی ہے، اس میں تمام ان چیزوں کو مانا گیا ہے اور کہا گیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا پروسیس شروع کیا جائے۔ تو اگلے مہینے جولائی کے اندر FATF کی ٹیم پاکستان آئے گی، مختلف اداروں میں فزیکل وزٹ کرے گی۔ اس کے بعد پاکستان کو باقاعدہ طور پر FATF کی گرے لسٹ سے نکال کر دوبارہ وائٹ لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب جو ملک گرے میں یا بلیک لسٹ میں جاتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو اس ملک کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو جاتی ہے، دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کے لیے فائنانسنگ کی جاتی ہے، منی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ پھر جو عالمی فائنینشیل ریٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں، موڈیز وغیرہ، وہ اس کی کریڈٹ ریٹنگ پازیٹیو سے نیگیٹو کر دیتی ہیں۔ تو اس ملک کو دنیا بھر میں جو بینکس ہیں، جو لون دینے والے ادارے ہیں یا فائنانس کرنے والے ادارے ہیں، وہ لونز ہی نہیں دیتے۔ اس کے بعد اس کو دنیا بھر سے لون لینے کی کاسٹ زیادہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک راستہ بند ہوتا ہے، کہیں اور سے لون لیں گے تو وہ ملک، وہ بینک زیادہ لون کلیم کرے گا اور پھر انشورنس کی کاسٹ بھی زیادہ لے گا۔ تو یہ وہ بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی، جابس کریٹ نہیں ہوتی اور ملک آہستہ آہستہ معاشی طور پر محکوم ملک بن جاتا ہے۔ 21ویں صدی میں یہ تمام بڑے ملک، خصوصاً ویسٹرن ملک جو ہیں، وہ کسی ملک کے اندر جا کر فزیکل قبضہ نہیں کر رہے، وہاں پر معاشی طور پر ایسا ان کو چنگل میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہ ملک چاہتے ہوئے اس معاشی چنگل سے نکل نہیں پاتا۔ تو گزشتہ سال جون تک پاکستان کو 38 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا تھا FATF کی وجہ سے۔ اس کا اخباری تراشا ریسرچ رپورٹ میں آپ کے ساتھ اسکرین پر بھی شیئر کر رہا ہوں اور اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی ہم نے پیسٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک سال گزرا تو سن 2019 کے ایک سال میں 10 ارب 30 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو۔ اگر اسی کو مان لیجیے سن 2021-22 میں یہ جو رواں سال چل رہا ہے تو 10 ارب 38 میں ایڈ کریں تو 48 ارب ڈالرز کا نقصان بنتا ہے اس FATF کے ظلم کی وجہ سے۔
اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں FATF کا بہانہ بنا کر ان کے اوپر قدغنیں لگائے گی. میں خود ذاتی طور پر کچھ انویسٹرز کو جانتا ہوں جو پاکستان ہزاروں ڈالرز بھیج رہے تھے انویسٹمنٹ کے لیے, کاروبار شروع کرنے کے لیے. ان کی پیمنٹس روک دی گئی اور کسی ایسے شخص کو نہیں بھیج رہے تھے جو مشکوک تھا, جس پہ کوئی پرچہ تھا, مقدمہ تھا. بس ان کا دل کیا, انہیں روکا اور ایسے ایلیگیشنز لگائے کہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ پاکستان کرنا روک دی. تو اس طرح سنب کیا جاتا ہے تاکہ پاکستان جیسے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کم آئے اور یہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ ضرور ہوا ہے پاکستان کو FATF کا. جو ہمارے سے منی لانڈرنگ ہوتی تھی اس کو بڑی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے, اور جو ہنڈی حوالہ کا ایک بہت بڑا کاروبار چل رہا تھا, کھلا کاروبار تھا, اس کو بہت حد تک روکا گیا. اس کی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں. تو تمام تر مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے آسانی بھی پیدا کی ہے. اور اس سے انڈیا نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ انڈیا نے ایک تو پاکستان کو ڈیمیج کیا, پھر انڈیا کی کوشش تھی کسی طرح پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے اور اس کی اکانومی بالکل بیٹھ جائے. تو انڈیا نے دنیا بھر میں لابنگ کر کے پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کی, لیکن سابق حکومت جو تھی PTA حکومت, اس نے بہت اچھا اس کام میں پلے کیا. سب سے پہلے تو جو ڈیمانڈز تھیں ان کو پورا کیا, آرمی نے اس میں اچھا کردار ادا کیا. اس کے بعد جو دوست ممالک تھے ان سے انفلوئنس استعمال کروایا, اور پھر FATF کو بتایا کہ جناب ہم سے 10 گنا بڑی معیشت انڈیا کی ہے اور وہاں سے ہونے والی منی لانڈرنگ ہم سے 10 گنا زیادہ ہے. سوئس بینکوں میں جو انلیگل پیسہ پڑا ہوا ہے, جو کیمن آئلینڈ میں انلیگل پیسہ پڑا ہوا ہے, اور جو ٹیکس ہیونز ہیں وہاں پر جو انلیگل پیسہ گیا ہوا ہے, وہ ہم سے 10-20 گنا زیادہ انڈینز کا گیا ہے, اور وہ سارا منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. لیکن چونکہ انڈیا ان کا بغل بچہ ہے, ان کا منظور نظر ہے, ان کی سائڈ پر ہے, تو لہٰذا اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا. ایکشن ہمیشہ اس ملک کے خلاف ہوگا جو کہ ان کے ریڈار پر پراپرلی ان کی مرضی سے نہیں چلتا. پاکستان پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کے خلاف چلتا ہے. سب سے بڑا تو پاکستان کا مسلمان ہونا ہی اس کے لیے تمام تر زیر عتاب ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ جو اللہ کا نظام ہے وہ پاکستان کو ضرور ہیلپ کرے گا اور پاکستان اس مسائل سے ضرور نکلے گا. اس کے بعد چلتے ہیں پاکستان سٹیزن پورٹل, جس میں تقریباً 3.5 سالوں کے دوران 47 لاکھ شکایت درج کروائی گئی. اس پورٹل کے حکام کا کہنا ہے, جو انہوں نے پارلیمنٹ میں فگرز دی, 47 لاکھ میں سے 38 لاکھ درخواستیں, شکایات کو حل کر لیا گیا. لیکن میں ایسے نہیں مانتا. اس میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ضرور ہوگی جو سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے متعلقہ افسروں نے صرف ریزالو لکھ کر جان چھڑوائی ہوگی. لیکن ایک اور فگر جو ہے, جو کہ فیڈ بیک دینے کے لیے تھا کہ اگر آپ نے کمپلین کی ہے تو آپ نے اس کا فیڈ بیک دینا ہے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تو وہ جن لوگوں نے پازیٹیو فیڈ بیک دیا وہ 45% لوگ ہیں. تو اسے میں مانتا ہوں. اور یہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر 5883 مختلف محکمے ڈیل ہو رہے ہوں, اس سٹیزن پورٹل کے ذریعے پورے پاکستان میں یونین کونسل کے لیول سے لے کر اور فیڈرل منسٹریز تک 5883 محکمے ڈیل ہو رہے تھے. ان کے افسران کے خلاف شکایتیں تھیں. اور اگر دفاتر کی بات کی جائے تو 9973 دفاتر تھے ان محکموں کے, جن کو پرائم منسٹر آفس سے ہدایات جاتی تھی, مسائل بتائے جاتے تھے, اور وہاں سے ریزالو کی یا پارشل ریزالو کی یا ناٹ ریزالو کی کمپلین کو ریورٹ کرتے تھے. تو یہ 45% کیوں ماننے میں آتا ہے؟ میں نے بھی کئی شکایات کی, ان میں سے میری بھی تقریباً 30 سے 40% شکایات جو ہیں وہ واقعی حل ہوئی. بقیہ کے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی گئی, اور کچھ یہ ہوتا تھا کہ آپ کو شکایات کے لیے بار بار کمپلین کرنی پڑتی تھی. تو یہ ایک میکانزم نہیں بنا سکے کہ اگر ایک شکایت ایک لیول پہ حل نہیں ہوئی, مثلا سول کورٹ پہ حل نہیں ہوئی, تو آپ سیشن کورٹ جائیں یا ہائی کورٹ جائیں. یہ ایک پروسیس شاید بنتا, لیکن حکومت ختم ہو گئی. لیکن جو نیوز ہے میرے لیے کہ یہ پاکستان سٹیزن پورٹل اس وقت بھی چل رہا ہے شہباز حکومت میں. ہاں, آلدو اس پہ آنے والی شکایات کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. جنوری سن 2022 کے اندر اس پورٹل پر 1,16,000 شکایات آئی تھی, جبکہ مئی سن 2022 میں وہ کم ہو کر صرف 15,000 رہ گئے. کیونکہ میرے جیسے بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید حکومت بدلنے کے بعد یہ پورٹل بند ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہوا, یہ کام کر رہا ہے, سلو ہوا ہے. لیکن آپ کے پاس ایک آپشن تو ہے. اگر آپ کے ساتھ کسی سرکاری محکمے میں زیادتی ہوئی ہے, ناانصافی کی گئی ہے, رشوت مانگی گئی ہے, آپ کا کام نہیں کیا گیا جنون,
تو آپ اس پہ ضرور شکایت درج کروائیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان 45% خوش نصیبوں میں ہوں کہ جن کے کام ہوئے ہیں اور انہوں نے پازیٹیو فیڈ بیک دیا ہے. تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس طرح کے پازیٹیو پروڈکٹس جو ہیں جو کہ عوام کی فلاح کے پروڈکٹ ہیں وہ ہمارے حکمران شروع رکھیں. اس میں کسی قسم کا باعث نہ کریں، اپنی فوٹو لگا لیں، اپنی تختی لگا لیں، لیکن عوام کو ریلیف دیں، کیونکہ مہنگائی کا جو اب ازدحام آیا ہے اس دوران ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی اچھی خبر بھی ایک بہت بڑا سائی آف ریلیف ہے. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.